السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم نورانی قاعدہ شروع کریں گے۔ میں جو آپ کو پڑھا رہی ہوں اس کا نام ہے قرآنی قاعدہ۔ آپ نورانی قاعدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اقرا قاعدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو قاعدہ آپ کے پاس ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قاعدہ پڑھنے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے الفاظ کو پڑھا جا سکے، پڑھنا سیکھا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے قاعدہ توجہ سے پڑھا، محنت سے پڑھا اور صحیح طریقے سے پڑھا تو قرآن پاک پڑھنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ آپ کے مخارج بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کو ہجے کرنا بھی آ جائے گا بہت آسانی کے ساتھ۔ آپ چاہے تو قرآنی قاعدہ خریدے وہ پڑھیں، یا آپ نورانی قاعدہ خریدے وہ پڑھیں، کوئی سا بھی قاعدہ آپ کے پاس ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے قاعدہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ مخارج سیکھنے کے لیے۔ بہت سے لوگ ہیں قرآن پڑھنا ان کو آتا ہے لیکن مخرج نکالنے نہیں آتے۔ کون سا لفظ موٹا ہے، کون سا لفظ باریک ہے، کون سا لفظ گول زبان کے ساتھ پڑھنا ہے، اونٹوں کو گول کر کے پڑھنا ہے، کون سا لفظ سیدھا نکلے گا، یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ کون سا لفظ حلق سے ادا ہوگا، بس ہم اردو کی طرح عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں ایسے شخص کو قرآن پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے یا اس پہ لعنت ہو رہی ہے، وہ بھی قرآن کی طرف سے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن میں آتا ہے قلبن، یعنی موٹا قاف آتا ہے، وہاں پر یہ والا قاف یوز ہوا ہے قلبن، اس کا مطلب ہوتا ہے دل، ٹھیک ہے۔ اللہ کوئی بات کر رہا ہے، اللہ نے اس میں قلب کا لفظ استعمال کیا، یعنی اللہ دل کا کوئی ذکر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کیا، ہم نے اس قاف کی جگہ پر یہ قاف پڑھ لیا، قلبن پڑھ لیا۔ اب اس قاف کو اگر لکھا جائے قاف کی جگہ تو یہ بنتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کتا، یعنی قاف لام با، قلبن کا مطلب ہوتا ہے دل اور کاف لام با اس کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ اب اللہ قرآن میں دل کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں کتے کے طور پر۔ ہم ہر دل کی جگہ پہ کتا کتا پڑھتے جا رہے ہیں، تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا یا ہمیں اس کا گناہ ملے گا؟ یقیناً ہمیں اس کا گناہ ملے گا۔ تو اگر ہم تجوید کو توجہ سے پڑھیں، محنت سے پڑھیں تو قرآن کی ایسی غلطیوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور قرآن میں جو اللہ نے بات کی ہے، یعنی عربی میں اللہ نے کلام کیا نا ہم سے، تو ہم اس کو عربی میں تب پڑھیں گے جب ہمیں عربی الفاظ کے مخارج کا پتہ ہوگا، یعنی ہمیں قاف اور کاف کے مخرج کا جب پتہ ہوگا تو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے قلب بولنا ہے، یہاں پہ ہم نے قلب بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نیت سے آپ شروع کیجئے قاعدہ کہ میں اس کے ذریعے سے قرآن کو بالکل اسی طرح پڑھوں گی یا پڑھوں گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا قرآن پاک۔ سب سے پہلے دعا کر لیجئے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما وعملا ربی زدنی علما وعملا ربی زدنی علما وعملا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف، اسے جلدی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، الیف نہیں پڑھنا، اسے پڑھنا ہے الف، پھر با با، تا تا، ایک انگلی کے برابر ان الفاظ کو کھینچیں گے جسے میں ایک انگلی کے برابر کھینچ رہی ہوں، اور کچھ لفظ ایسے ہیں جنہیں ہم 5 انگلیوں کے برابر کھینچیں گے، تو انہیں آپ بھی اسی طرح پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ الف با تا ثا، اب یہ سا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے سا سا، سا نہیں پڑھنا، سیٹی کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے، یہ ہے سا، ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس کیجئے گا۔ سا جیم ہا ہا، یہ ہا ہے، یہ ہا نہیں ہے، ہم اسے ہا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے الحمد ہوتا ہے، الحمد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ الحمد شریف پڑھتے ہیں، اس میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب، الحمد نہیں ہوتا، الحمد ہوتا ہے۔ الحمد تمام تعریفیں، الحمد حمد تمام تعریفیں، ٹھیک ہے، حمد تعریف کو کہتے ہیں۔ الحمدللہ، ہا ہا، اسے حلق سے ادا کیجیے، ہا، ٹھیک ہے، یہ آگے مخارج ہم پڑھیں گے لیکن یہاں پہ آپ پریکٹس کیجیے، ٹھیک ہے۔ جیم کے بعد ہا ہے، ہا، یہ ہا نہیں ہے، یہ ہے ہا ہا، اس پہ توجہ دیجیے، اس کی پریکٹس کیجیے، ٹھیک ہے۔ خا، اس کو خا نہیں پڑھنا ہے، اس کو خا پڑھنا ہے، خا، ہونٹ گول کر دیجیے اور آواز نکالیے باہر کی طرف، خا جیم ہا خا دال ذال،
یہ بھی زا ہے، یہ بھی باریکی سے نکلے گا جہاں سے سا نکلا تھا، ٹھیک ہے. سا، زبان کی نوک کے پاس اپنی زبان رکھیے، دانتوں کے اوپر والے جو دانت ہے اس کے پاس اپنی زبان ٹچ کیجیے ہلکی سی، اور سا نکالے، سا. وہیں سے یہ نکلے گا زال، ٹھیک ہے. زال، سا اور زال کا ایک ہی مخرج ہے. زال، دال، زال، را، را، زا. اب یہ سختی سے پڑھا جائے گا، زا، ٹھیک ہے. ہم اس زال کو بھی زال بول رہے ہوتے ہیں، زال. زال نہیں ہوتا، زال ہوتا ہے، زال، ٹھیک ہے. زا کی آواز آئے گی. یہ ہے زال اور یہ ہے زا، یہ سختی سے پڑھا جائے گا. پھر ہے سین، یہاں پہ سیٹی کی آواز آئے گی، س کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ س نہیں ہوتا، یہاں پہ سا ہے، سا، سا. اور یہ ہے سین. شین، صاد، سواد نہیں بولنا ہے اس کو، ٹھیک ہے. سواد اردو میں بولتے ہیں، سواد، زواد. یہ ہے صاد، سو، سو اوپر کی طرف آواز نکالیں گے، ٹھیک ہے. صاد، ضاد، طا، ظا. اب یہ جو ظا کا مخرج ہے وہ یہیں سے نکلے گا جہاں سے سا اور زال نکلا تھا، ٹھیک ہے. یہ 3 نرم حروف ہے، نرم حروف 3 ہے، سا، زال اور ظا، ٹھیک ہے. یہ بھی ظا، تو آگے بعد جو ہے ظا، ظا. یہ نرم حروف ہے، یہ زبان کی نوک سے نکلے گا، ٹھیک ہے. سختی نہیں، اس میں ظا نہیں بولنا، یہ ظا ہے، ظا، ظا. سا، زال، ظا، تینوں ایک ہی مخرج ہے. پھر یہ ہے طا، اس کو طوا مت بولنا، اور یعنی تا کا مخرج تا نہیں ہے، یہ ہے طا، طا. اعوذ باللہ من الشیطان، ہم کیا بولتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تا نہیں ہوتا، طا ہوتا ہے، طا ہے وہاں پر، طا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں فرق نہیں پتہ، اس لیے ہم طا کو بھی تا پڑھ رہے ہوتے ہیں. خیر، طا، ظا، عین، حلق سے نکلے گی اس کی آواز، عین، عین، ٹھیک ہے. حلق سے نکالیے گا، عین. غین، غین. فا، قاف، کاف. یہ موٹا قاف ہے اور یہ باریک کاف ہے، ٹھیک ہے. ان دونوں کی الفاظ میں، دونوں کی جو ہے مخارج میں فرق ہے. یہ موٹا قاف ہے، یہ حلق سے نکلے گا، قاف. اور یہ حلق سے تھوڑا سا آگے سے، کاف، ٹھیک ہے. لام، میم، نون، واو، واو. ہا، یہ ہے ہا جو ہم پڑھتے ہیں نا، ہا. ہم اس ہا کو ہا بولتے ہیں نا، تو وہ اصل میں یہ والا ہے جسے ہم ہا بولیں گے. اصل ہا یہ ہے، ٹھیک ہے. یہ ہا ہے، ہا، ہا. اور یہ ہے ہا، ہا، ٹھیک ہے. حمزہ، حمزہ. یا، یا. تو ان مخارج کی آپ اچھی طرح سے پریکٹس کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. نرم حروف 3 ہے، سا، زال اور ظا، ظا. یہ موٹا قاف ہے، یہ باریک کاف ہے، ٹھیک ہے. پھر یہ ہے ہا، یہ ہے ہا اور یہ ہے ہا، ٹھیک ہے. پھر یہ ہے تا، تا اور یہ ہے طا، طا، تا اور طا، ٹھیک ہے. یہ ہے سا، سا. یہ ہے سین، یہ ہے صاد. تینوں میں فرق ہے نا، ہم تینوں کو سین 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 پڑھتے ہیں، سا سا سا، ٹھیک ہے. لیکن تینوں میں فرق ہے، یہ ہے سا، یہ ہے سین، یہ ہے صاد، ٹھیک ہے. یہ ہے زال، یہ ہے زا، ٹھیک ہے. یہ زال ہے، یہ زا ہے، دونوں میں فرق ہے. ہم دونوں کو زا زا پڑھتے ہیں، دال زال را زا. اردو میں جو پڑھتے ہیں، اردو میں تو فرق نہیں پڑتا اتنا، لیکن عربی میں جو ہے ایک ایک حرف کی وجہ سے پورا مطلب چینج ہو جاتا ہے لفظ کا. اب اللہ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. وہاں پر یہ قاف ہے، ٹھیک ہے.
قل، ہم نے کہہ دیا قل هو اللہ احد، کھاؤ کہ اللہ ایک ہے. یعنی قاف لام کا مطلب ہوتا ہے کہو، اور کاف لام کا مطلب ہوتا ہے کہ کھاؤ. اب اللہ نے قرآن میں کہا قل هو اللہ، کہو کہ اللہ ایک ہے. ہم کہتے ہیں کھاؤ کہ اللہ ایک ہے. ہر نماز میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کھاؤ کہ اللہ ایک ہے، کھاؤ کہ اللہ ایک ہے. تو کیا ہماری وہ نمازیں قبول ہوگی؟ کیا ہمیں ایک گناہ نہیں ملے گا ثواب کی جگہ؟ جسے ہم ثواب سمجھ کے نوافل پہ نوافل پڑھ رہے، نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہے، قرآن کی تلاوت کیے جا رہے، ہم اس میں کہہ رہے کھاؤ کہ اللہ ایک ہے، کھاؤ کہ اللہ ایک ہے، کھاؤ کہ اللہ ایک ہے. تو کیا اس کا ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا ہمیں؟ یقیناً ہمیں گناہ ملے گا اس کا. تو ہم تجوید سیکھیں. اب سے پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا، لیکن آئندہ کے لیے ہم تجوید سیکھیں، اور قرآن میں جہاں پر یہ حرف آئے تو ہم اس کے مخرج سے اسے ادا کریں. اس کے لیے زبردست طریقہ یہ ہے کہ پہلے قاعدے کو زبردست طریقے سے پڑھ لیا جائے اور اس پہ محنت کی جائے. اب میں نے پڑھا دیا ایک مرتبہ، آپ نے پڑھ لیا، اس سے یاد نہیں ہو جاتا. ایک ایک حرف کی آپ پریکٹس کیجئے، ایک ایک حرف کو دیکھیے، ایک ایک حرف کو صحیح طور پر ادا کیجئے، پھر اسے ملا کے دیکھیے کہ میں نے جو پڑھا اور آپ نے جو پڑھا دونوں ایک جیسا ہے یا نہیں. فرق آ رہا ہے تو دوبارہ پریکٹس کیجئے، دوبارہ پریکٹس کیجئے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ کی تجوید بہت زیادہ ٹھیک ہو جائے گی. اور پڑھانا میں نے ہے اور پڑھنا آپ نے ہی ہے، تیاری بھی آپ نے کرنی ہے اور پریکٹس بھی آپ نے ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.